سبھی کو معلوم ہے کہ اس وقت میں ایک بیماری جسے کورونا وائرس کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، یہ ایک ایسی مہلک بیماری ہے کہ جس کی وجہ سے صرف ہندوستان ہی نہیں بلکہ پوری دنیا کے انسان پریشان ہیں۔ پوری دنیا میں ایک افراتفری کا عالم ہے، ہر انسان ڈرا ہوا ہے اس بیماری کی وجہ سے، اور یہ بھی سبھی کو معلوم ہے کہ اس بیماری کے چلتے ہوئے ہمارے ملک ہندوستان میں بھی لاک ڈاؤن بھی کیا گیا ہے تاکہ اس بیماری سے بچا جا سکے اور اس بیماری کی چپیٹ میں لوگ نہ آ سکے۔ اور یہ بھی سبھی کو معلوم ہے کہ الحمدللہ ہمارا رمضان کا مہینہ چل رہا ہے اور کچھ دنوں کے بعد میں عید آنے والی ہے، اور اس سے پہلے ہر سال جب بھی عید آتی تھی تو الحمدللہ تمام مسلمان مل کر عید کے دن کو خوشی سے منایا جاتا تھا، لیکن اس مرتبہ جو حالات ہیں وہ سبھی کو معلوم ہیں۔ کتنے انسان ایسے ہیں کہ جو اس بیماری کی وجہ سے پریشان ہیں، اور اتنے زیادہ پریشان ہیں کہ ان کے پاس میں ایک وقت کے لیے روٹی بھی کھانے کو نصیب نہیں ہو رہی ہے۔ کتنے انسان ایسے ہیں کہ جو بھوک کی وجہ سے، پیاس کی وجہ سے تڑپ تڑپ کر کے دم توڑ رہے ہیں۔ اب ایسے وقت میں حکومت کی طرف سے ایک 2-3 دن پہلے سے ایک چھوٹ دی گئی ہے کہ شاپنگ کر سکتے ہیں۔ اب میں اپنے مسلمان بھائیوں سے، بلکہ مسلمانوں سے نہیں، تمام انسانوں سے، چاہے وہ ہندو بھائی ہوں یا مسلمان ہوں یا کسی بھی مذہب کے ماننے والے ہوں، میری سبھی سے درخواست ہے کہ جبکہ پوری دنیا میں ایسا پریشانی کا عالم ہے اور سب لوگ ڈرے ہوئے ہیں، گھبرائے ہوئے ہیں، اور غریب لوگ، فقیر لوگ، محتاج لوگ وہ تڑپ تڑپ کر کے دم توڑ رہے ہیں، ایسے وقت میں کون انسان گوارا کر سکتا ہے کہ ہم خوشی منائیں یا شاپنگ کے لیے جائیں یا بازاروں میں ہم جا کر کے سیر و تفریح کریں؟ یہ کسی بھی انسان کا دل گوارا نہیں کرے گا کہ ایک طرف تو ایک آدمی اپنی جان سے لڑ رہا ہو اور دوسری طرف ایک آدمی خوشی منا رہا ہے۔ یہ انسانیت گوارا نہیں کر سکتی۔ آپ اندازہ لگائیں، خدا نہ خواستہ ہمارے گھر میں میت پڑی ہوئی ہو تو ہم کیا شاپنگ کے لیے چلے جاتے ہیں، یا کیا ہم عید مناتے ہیں، یا کیا ہم خوشی مناتے ہیں؟ نہیں، بلکہ ہمارے اوپر ایک غم طاری ہو جاتا ہے۔ تو ہمارے اوپر اب سب سے بڑا غم طاری یہ ہے کہ پوری دنیا میں، بلکہ ہمارے پورے ملک ہندوستان میں لوگ پریشان ہیں، ان کی پریشانیوں کو ہم سمجھیں اور اس بیماری کو ہم سمجھیں۔ اس لیے اس بیماری کے چلتے ہوئے ہم بازاروں میں بھیڑ بھاڑ نہ لگائیں، ہم شاپنگ کے واسطے بازاروں میں نہ جائیں۔ اگرچہ کچھ مہلت دی گئی ہے، کچھ چھوٹ دی گئی ہے، لیکن اس کا ہم ناجائز فائدہ نہ اٹھائیں۔ ہم یہ تو سوچیں آخر ہم شاپنگ کے لیے کس واسطے جا رہے ہیں، عید ہم کس واسطے منا رہے ہیں؟ ہمارا رمضان کا مہینہ چل رہا ہے، ہماری مساجدیں بند ہو چکی ہیں، ہمارے اوپر نماز پڑھنے کے اوپر پابندیاں لگ چکی ہیں، اور ہم تراویح پڑھنے کے اوپر مجبور ہو چکے ہیں۔ ہر مسلمان کے دل میں تمنا ہوتی ہے کہ رمضان کے مہینے میں ہم تراویح پڑھیں گے، رمضان کے مہینے میں ہم قرآن سنیں گے، رمضان کے مہینے میں اپنی مسجدوں میں ہم جا کر کے افطار کریں گے، لیکن رمضان کی وہ رونقیں نہیں ہیں، رمضان کی وہ بہار نہیں ہے۔ رمضان میں ہمیں تراویح سننا، تراویح پڑھنا نصیب نہیں ہو رہا ہے۔ رمضان کے مہینے میں ہمیں 5 وقت کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھنا نصیب نہیں ہو رہا ہے۔ ان تمام باتوں کے باوجود کون مسلمان یہ گوارا کرے گا کہ ہم عید خوشی کے ساتھ میں منائیں؟ ذرا سوچے تو صحیح۔ مسلمانوں، اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو۔ یہ اللہ کا عذاب ہے۔ جب اللہ کسی سے ناراض ہوتا ہے تو اللہ اپنے دروازوں کو بند کر لیتا ہے۔ آج اللہ نے ہم سے ناراض ہو کر اپنے دروازوں کو بند کر لیا ہے، اور ایسے حالات میں بھی ہم جا کر کے جب مارکیٹ میں جائیں گے،
سیر و تفریح کریں گے، شاپنگ کریں گے، عید کے واسطے، خوشی کے واسطے ہم کپڑے خریدیں گے، چپل خریدیں گے، سامان خریدیں گے کہ ہم تو عید منائیں گے۔ اللہ نے اگر ہم سے سوال کر لیا کہ عبادت گاہیں تو بند پڑی تھی اور مسجدیں تو بند پڑی تھی، مسجدوں میں تو تالے لگے ہوئے تھے اور تم اپنے گھروں میں سیر و تفریح منا رہے تھے، تم بازاروں میں شاپنگ کر رہے تھے، اس لیے مسلمانوں اپنے اللہ سے ڈرو، اپنے گھروں میں رہ کر کے اپنے اللہ کو مناؤ۔ اللہ ہم سے ناراض ہوا ہے تو رمضان کا مہینہ چل رہا ہے، رمضان کے مہینے میں اللہ سے روئیں، گڑ گڑائیں، توبہ کریں، استغفار کریں، اللہ سے معافی مانگے، اللہ ہمیں رمضان کے مہینے کی برکت سے معاف فرما دے، اور رمضان کے مہینے کی برکت سے اللہ پوری دنیا سے اس بیماری کا خاتمہ فرما دے۔ انشاءاللہ جب اس بیماری کا اس دنیا سے خاتمہ ہو جائے گا تو پھر ہم معمول طریقے سے بازار میں بھی جائیں گے، سیر و تفریح بھی کریں گے، اپنے عیدیں بھی منائیں گے، پھر ہمیں کوئی روکنے والا نہیں ہے۔ اس لیے تمام مسلمانوں سے اس وقت کے لیے گزارش کی جاتی ہے، یہ میں اعلان اپنی طرف سے نہیں کر رہا بلکہ ہمارے علماء دین کی طرف سے، ہمارے بڑے ذمہ داران حضرات کی طرف سے، ہمارے صدر و سیکریٹری مسجد کے تمام ذمہ داران کی طرف سے یہ اعلان کیا جا رہا ہے، اور تمام مسلمانوں سے بلکہ تمام انسانوں سے اپیل کی جا رہی ہے کہ اس وقت کے حالات کو سمجھتے ہوئے اپنے گھروں میں رہیں، بازاروں میں ہرگز نہ جائیں۔ اگر ہمیں زیادہ سخت ضرورت ہے، ہمیں دوائی وغیرہ لانی ہے یا اور کوئی ضرورت کی چیز لانی ہے تو ہم بازار میں چلے جائیں، شاپنگ کے واسطے، نئی چیزیں خریدنے کے واسطے یا عید کے لیے سامان خریدنے کے واسطے ہم ہرگز مارکیٹ میں، بازار میں نہ جائیں۔ یہ ایسا کر کے خود اپنی جان کی بھی حفاظت کریں، اپنے گھر والوں کی جان کی بھی حفاظت کریں، اپنے محلے والے، اپنے بستی والوں کی بھی جان کی حفاظت کریں، اور اپنے مسلمان بھائیوں کو بھی سمجھائیں، اپنے غیر بھائیوں کو بھی سمجھائیں۔ اگر کوئی ایک آدمی خدا نخواستہ وہ ایسا قانون توڑ کر کے وہ مارکیٹ میں جاتا ہے، شاپنگ کرتا ہے، اللہ نہ کرے کسی ایک آدمی کو بھی ایسا ہو جاتا ہے، خود اس کی جان کو بھی خطرہ بن جاتا ہے، اس کے گھر والوں کی جان کو بھی خطرہ بن جاتا ہے، اس بستی والوں کی جان کو بھی خطرہ بن جاتا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، ہم سمجھیں، ہم تنہائی میں بیٹھ کر ان تمام باتوں کے اوپر غور کریں کہ اگرچہ مہلت دی گئی ہے لیکن ہم اس کا ناجائز فائدہ نہ اٹھائیں۔ اس مرتبہ اگر ہم نے عید نہیں بھی منائی، اگر ہم نے پرانے کپڑے پہن کر عید کی نماز پڑھ لی تو ہماری عید کی نماز الحمدللہ ہو جائے گی، اور اللہ بھی ہم سے راضی ہو جائے گا، اور اللہ کو بھی ہم جواب دیں گے، اے اللہ جب ہماری مسجدیں بند پڑی تھی ہم سے اور کچھ تو نہ ہو سکا، لیکن ہم غم کی وجہ سے نہ ہم نے نئے کپڑے خریدے، نہ ہم بازاروں میں گئے، بلکہ اپنے گھروں میں رہے، اے اللہ تو ہمیں معاف فرما دے۔ تو اس طرح اللہ بھی ہم سے ناراض نہیں ہوگا۔ لیکن اگر ہم اس طرح قوانین توڑ کر کے باہر گلیوں میں پھریں گے، بازاروں میں بھیڑ بھاڑ لگائیں گے، اور جٹوں کی شکلوں میں، خاص طور سے میری ماؤں بہنوں سے میری درخواست ہے، مائیں بہنیں زیادہ برقعے ڈال کر کے، اور گلیوں میں جہاں بھی دیکھو برقعے ڈالے ہوئے ہماری مائیں بہنیں، ایک دکان پر 10 عورتیں نظر آ رہی ہیں، بازاروں میں جہاں بھی دیکھتے ہیں برقعے ڈالی ہوئی عورتیں نظر آ رہی ہیں۔ کیا واسطے جا رہی ہیں؟ کہ ہم عید کے واسطے سامان خریدنے جا رہے ہیں۔ اللہ سے ڈریں میری مائیں بہنیں، اللہ سے ڈریں، ہرگز ایسا نہ کریں۔ جب ہمارے بڑے اتنی زیادہ ہمیں سمجھا رہے ہیں، کوشش کر رہے ہیں، اپنے بڑوں کی، اپنے علماء کی، حکومت کی بات کو ماننا چاہیے۔ علماء کی باتوں کو ماننے میں خیر ہوتی ہے، بھلائی ہوتی ہے۔ اگر ہم ان کی باتوں کو نہ مان کر کے من مانی کریں گے تو پھر کہیں ایسا نہ ہو کہ اس من مانی کی سزا ہمیں بہت بڑی بھگتنی پڑ جائے۔ اس لیے تمام حضرات سے میری مؤدبانہ اور عاجزانہ التماس ہے، گزارش ہے، جتنے بھی انسان ہیں چاہے وہ کسی بھی مذہب کے ماننے والے ہوں، وہ تمام کے تمام انسانوں سے میں درخواست کرتا ہوں کہ جب تک اس بیماری سے ہمیں نجات نہیں مل جاتی ہے، جب تک حکومت کے جتنے قوانین ہیں ان تمام قوانین کی پابندی کریں، اپنے گھروں میں رہیں، اپنے گھروں میں رہ کر کے اپنے رب سے عبادت کر کے اللہ سے دعا مانگے، مسلمان اپنے اللہ سے دعا مانگے، ہندو اپنے مذہب کے مطابق اپنی دعا مانگے، تاکہ اس دنیا سے اس بیماری کا جلدی خاتمہ ہو جائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔ سبھی کو